الحمدللہ علی نوالیہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نعمت اللہ۔ برادران اسلام، معزز و محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف، سورہ فاتحہ کی عظمت کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ احباب کی گوش گزار کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کے عظمت اور فضیلت پہ کچھ چیزیں، سورہ فاتحہ کے کچھ اسماء گرامی کا ذکر کریں گے، چونکہ جس چیز کے متعدد نام ہوں وہ چیز اتنی ہی زیادہ فضیلت والی بھی ہوتی ہے جس قدر اس کے نام زیادہ عظمت والے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے کس قدر نام زیادہ ہیں اور کتنے نام ہیں اور کیا کیا نام ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی بساط کے مطابق میں تقریباً 15 نام ہیں جو آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کروں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور چیز بھی کہ سورۃ فاتحہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس کس بیماری سے شفا رکھی ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر بندے پہ برکتوں کا نزول ہوگا، اس سورہ فاتحہ کے نزول کے وقت کتنے فرشتوں کا نزول ہوا، یہ چیزیں ہم گوش گزار کریں گے۔ اینڈ تک ویڈیو لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم اور فضل فرمائے، میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ تو آئیے، سورہ فاتحہ کا پہلا نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ یہ نام خود نبی کریم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ اس کو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرمایا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بخاری شریف میں سورہ فاتحۃ الکتاب کا نام فاتحۃ الکتاب موجود ہے، سورہ فاتحہ کا نام۔ ٹھیک ہے، دوسرا نام ام القرآن، یہ بھی نام کریم آقا علیہ السلام نے خود رکھا، یہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح اس سورہ فاتحہ کا تیسرا نام ہے القرآن العظیم۔ یہ نام بھی نبی کریم علیہ السلام نے خود رکھا، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں، اس کے تحت جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ یہ سورہ فاتحہ 7 مثانی ہے، یعنی یہ 7 آیات ہیں، اور سورہ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کا چوتھا نام ہے السبع المثانی، جیسا کہ اسی اوپر والی حدیث مبارکہ میں گزرا۔ اور پانچواں نام ہے اس سورہ فاتحہ کا سورہ وافیہ۔ ٹھیک ہے، وافیہ، وافیہ کا مطلب ہوتا ہے پوری ہونے والی۔ باقی صورتیں، باقی کی جتنی بھی صورتیں ہیں نماز میں، جتنا چاہے آپ کا دل اس قدر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اتنا بھی کوئی پڑھ سکتا ہے، اگر چاہے تو پوری پڑھ لے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اگر کوئی اتنا بھی پڑھ لے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن گزارش یہ ہے، سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، ٹھیک ہے، پڑھنا ضروری ہے، پوری سورت پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے چھوڑ نہیں ہم سکتے، اس لیے اس کو وافیہ کہا گیا ہے۔ نمبر 6، اس سورت کا نام ہے کافیہ، یعنی کفایت کرنے والی۔ یہ سورت خیر و برکات کے حصول کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کو کافیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، سورہ فاتحہ کا ایک نام اساس ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، اس میں سورہ اساس، سورۃ الاساس کے حوالے سے میں نے عرض کر دی تھی، اس میں جنہوں نے نہیں سنا وہ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ نمبر 8، اس سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے شفا۔ اللہ اکبر، اس کا نام ہے شفا۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی روایت جامع شعب الایمان میں امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا ہے، دارمی میں یہ روایت بھی موجود ہے، دیگر کئی کتب میں بھی روایت ہے کہ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ سورہ فاتحہ شفا ہے، اور کن کن بیماریوں سے شفا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور بالخصوص ایک مقام پہ کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من السم، فرمایا کہ زہر سے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور اس پہ مشہور واقعہ جو ہے وہ بھی آپ احباب کے علم میں ہوگا، جو کہ جس کو امام
مسلم شریف میں اور امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے چند اصحاب کسی سفر میں گئے، وہ راستے میں ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا، طویل روایت ہے، میں اس کو مختصراً آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا نا جب، تو وہاں کے جو قریب قبیلہ تھا ان کو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں، ہمارے لیے کچھ انتظام کر دیجیے گا ضیافت کا، تو انہوں نے انکار کیا۔ ان لوگوں نے قبیلے سے باہر، بستی سے باہر اپنا پڑاؤ کر کے بیٹھ گئے۔ رات کا وقت جب ہوا تو اس قبیلے کا جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے سردار کو رات کو بچھو نے کاٹ لیا، زہر کی وجہ سے اس سے چل نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا لیکن کسی طرح بھی ان کو شفا نہ ہوئی۔ وہ چلتے چلتے بادل ناخواستہ اس قبیلے کے لوگوں کے پاس آئے، اس قافلے کے لوگوں کے پاس آئے، اصحاب نبی کے قافلوں کے پاس، کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے تو وہ کر دے۔ تو انہوں نے آکھیا کہ پہلے تسا سانو کچھ دیتا نہیں تے ہن ساڈے کو علاج کران واسطے آئے ہو، ہن انج نہیں، پہلے تانوں اودی اجرت دینی پے گی، اودے اوتے جڑا ہے کہ تانوں کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا پڑے گا۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک سے ابھی آگے بڑھے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری اور اپنا لعاب جو ہے نا اس کی چند چھینٹے، چند لعاب کے ذرات جو ہے نا وہ اس کی بچھو کے کانٹے والی جگہ پہ لگا دیا۔ لگانے کی دیر تھی کہ اس کے زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا، وہ تندرست و توانا ہو گیا۔ انہوں نے بکریاں دی، یہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ کمال کے الفاظ ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، پورا واقعہ انہوں نے عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وما یدریک انہا رقیۃ۔ کمال کے لفظ ہیں کہ سورہ فاتحہ میں شفا تو ہے ہی ہے، اور اس کا نواں نام جو ہے رقیہ ہے، کہ یہ دم والی تعویذ والی روایت بھی ہے۔ تو اس میں یہ چیز بڑی خاص طور پہ ہے۔ فرمایا وما یدریک انہا رقیۃ، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دم والی ہے، اس سے دم کیا جا سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی، حضور آپ کے علاوہ ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ تو ثم قال قد اصبتم، سرکار جو ہے علیہ السلام نے فرمایا کہ تسا ٹھیک کیتا جے، اقسموا واضربوا لی معکم سہما، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام مسکرائے اور ساتھ فرمایا کہ ان بکریوں کو آپس میں بھی تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو عزیزہ نے گرامی قدر، اور پھر حضور علیہ السلام مسکرائے۔ تو اس کا نواں نام تھا رقیہ، یعنی دم والی صورت، اور اس میں کن کن بیماریوں سے شفا ہے یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ ہر بیماری سے شفا ہے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک لفظ موجود ہے کہ اگر کسی بندے کو جو ہے نا، کوئی بندہ رات کو سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص شریف پڑھ کے ہر روز سونے کی روٹین بنا لے کہ پڑھ کے سوئے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مرض سے جو ہے نا، سوائے موت کے ہر مرض سے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرما دے گا۔ تو عزیزہ نے گرامی قدر، نواں اس کا نام ہے رقیہ یعنی دم والی صورت، اور 10ویں نمبر پہ اس کا نام ہے الصلاۃ یعنی کہ نماز والی صورت۔ اس کو نماز میں مکمل پڑھا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو، صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان جو ہے نا تقسیم کر دیا ہے۔ کس طرح کہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب میرا بندہ میرے لیے مجھ سے کسی بھی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اس کو وہ عطا کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا قَالَ، پس جب وہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی، اللہ اکبر، میرے بندے نے میری بہت خوب ثنا کی ہے۔ یہ بڑی طویل روایت ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے وہ سورۃ الصلاۃ، 11واں اس کا نام ہے کنز، یعنی کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ حضرت سیدنا مولا کائنات، تاجدار حلقہ، مشکل کشا، شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انہا انزلت من کنز تحت العرش، فرمایا سورہ فاتحہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے ان خزانوں میں سے ایک خزانے کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح 12ویں نمبر پہ اس سورہ فاتحہ کا نام ہے سورۃ النور، ٹھیک ہے،
اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت بڑی طویل ہے، جس کو سنن نسائی میں امام نسائی نے نقل فرمایا، اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اس میں یہ لفظ بیان کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ فرمایا کہ نور ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا 13واں نام ہے سورۃ السوال، چونکہ اس سورت میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ السوال ہے۔ نمبر 14، سورت کا ایک نام دعا ہے، اس میں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی، صفت و ثنا بیان کرنی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرض و معروض کرنی ہے۔ تو نمبر 15، اس سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، یعنی کہ سوال کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا گیا، تعلیم دیا گیا ہے، یہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کو سورۃ تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی، الاتقان فی علوم القرآن میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم محدث، وہ عظیم امام وقت کہ جن کو جاگتے ہوئے 75 سے زیادہ مرتبہ کریم آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، وہ الاتقان فی علوم القرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی عظمت کے پیش نظر 80,000 فرشتوں کو جو ہے نا سورہ فاتحہ کے ساتھ نزول کے وقت بھیجا تھا۔ یہی سورہ فاتحہ کے حوالے سے تیسری ویڈیو میں ہم یہ عرض کریں گے کہ کس طرح سورہ فاتحہ خلف الامام کا جو مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے اس میں عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ وہ ویڈیو بھی بہت زیادہ قابل جو ہے وہ علم ہوگی۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین الکریم۔